الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم موت کی وادی کے بارے میں جانیں گے۔ اس وادی میں ایسا کیا ہوا جو وہ موت کی وادی کہلائی اور بنی اسرائیل کی قوم کے لیے عبرت کا نشان بن گئی، اور وہ کون سے نبی تھے جن کے معجزے سے وہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ موت کی وادی کے اس قرآنی واقعے کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ ان کے والد کا نام بوزی کاہن تھا۔ بعض نے بتایا ہے کہ آپ یرمیہ علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ عبرانی زبان میں حزقیل کے معنی اللہ کی قدرت کے ہوتے ہیں۔ حضرت حزقیل ابھی بچے ہی تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تو والدہ بہت ضعیف اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے اسرائیلیوں میں آپ ابن العجوز یعنی بوڑھیا کا بیٹا کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اول حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، اور ان کے بعد حضرت حزقیل حضرت موسیٰ کے جانشین اور نبی ہوئے۔ دراصل حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ تک کے اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ ان کی درست تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، بعض کا تفصیل سے اور کچھ کا مختصر۔ لہٰذا حضرت حزقیل کا اور یوشع کا نام قرآن پاک میں موجود نہیں ہے۔ البتہ بعض نبیوں کے واقعات کے ضمن میں ان نبیوں کے واقعات ذکر حدیث اور اقوال میں ملتے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے تو بنی اسرائیل میں سرکشی اور نافرمانی عام تھی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت خوری، حسد معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ لوگ بے حیائی اور بدکاری پر فخر کرتے تھے، ظلم و جبر کر کے خوش ہوتے تھے۔ باپ دادا کے رسم و رواج مذہب بن چکے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ تھا۔ اس بدترین معاشرے میں حضرت حزقیل علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو سچائی اور راست بازی کی تعلیم دی اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی، لیکن ان کی وعظ و نصیحت کا اور تبلیغ کا ان لوگوں پر ذرا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی روش پر قائم رہے۔ لہٰذا آپ نے بنی اسرائیل پر آنے والے عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا۔ بائبل میں آپ سے منسوب صحیفہ حزقیل موجود ہے، جو بائبل کی آخری کتاب ہے۔ صحیفہ حزقیل میں آپ کی پیشن گوئی تفصیل سے موجود ہے۔ سن 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر دیا، لہٰذا یہودی خوف زدہ ہو کر قلعہ بند ہو گئے۔ حضرت حزقیل کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے بطور سزا اور سبق ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ آپ نے توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، تم لوگ توبہ کرو اور اپنی ساری بدکاریوں سے باز آ جاؤ۔ سارے برے کام جن کو تم کر کے گناہ گار ہوتے ہو خود سے جدا کر کے پھینک دو اور اپنے لیے ایک نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ مہینوں تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک رات لوگ شہر سے بھاگ گئے۔ بخت نصر کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ پورا یروشلم خاک و خون سے لت پت ہو گیا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے بنی اسرائیل حیرت زدہ رہ گئے اور یہ واقعہ نشان عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بچے ہوئے لوگوں سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ جنگ و جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور دو پہاڑوں کے درمیان گھاٹیوں کے درمیان میں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی حرکت پسند نہ آئی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے کہا کہ تم سب مر جاؤ۔ اس چیخ کو سن کر سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں یوں ہی بے گور و کفن پڑی رہ گئیں۔
कुछ अरसा ये लाशें ऐसी पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगीं और बे इंतहा बदबू पूरे जंगल में बल्कि इस तरह अतराफ में भी फैल गई। लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये दरिंदों से महफूज रह सकें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगोरो कफन लाशों की फरवानी देखकर रंजो गम से इनका दिल भर गया। आप आबिदीदा हो गए और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे, ये मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ बैठे। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे मोहब्बत थी, ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि ये मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्दो सना करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आपने सोजो दिल के साथ दुआ में मशगूल हुए कि अचानक ये वही उतरी कि हिजकील, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दें कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम सब इकट्ठी हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचा बन गए। फिर ये वही आई कि हिजकील, आप फरमा दीजिए कि हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गया। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि बस आप ये कह दीजिए कि मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचा आपकी जुबान से जैसे ही ये कलमात जारी हुए 70,000 लाशें एकदम उठकर खड़ी हो गई और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हुए और अपनी उम्र की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही। चनाचा ये असरात आज तक इन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतल्लिक हमारे लिए एक अजीम पैगाम है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं। इसका एक वक्त मुतय्यन है जिसमें लम्हों की भी कमी या ज़्यादती की गुंजाइश नहीं। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। मौत और हयात तकदीर इलाही के ताबे है और तकदीर इलाही के मुकाबले में कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती। सूरत इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वक्त मुकर्रर पर मौत तुम्हें आ पड़ेगी, जैसे ही तुम मजबूत किलों में ही क्यों ना हो। ये वाक़या दुनिया भर के फ़लसफ़ियों और आकिलों के लिए दावत फ़िक्र और मुनकरीन क़यामत पर हुज्जत क़ाते होने के साथ इस हिदायत पर भी मुश्तमिल है कि मौत के खौफ से भागना, ख्वाह जिहाद हो या किसी और वबा से, अल्लाह ताला और तकदीर इलाही पर ईमान रखने वालों के लिए मुमकिन ही नहीं है।